چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اس چٹان کی طرف دیکھا تو وہ اچانک پھٹی اور اس میں سے ویسی ہی اونٹنی نکل آئی۔ قوم حیران رہ گئی۔ اب آپ علیہ السلام نے قوم کو خبردار کرتے ہوئے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے آزادی سے جہاں یہ چاہے پھرنے دو، اس پر سوار مت ہونا، اسے دھتکارنا مت اور نہ اس کو کوئی تکلیف دینا۔ اگر تم نے ایسا کوئی کام اس اونٹنی کے ساتھ کیا تو تمہیں اللہ کا بڑا سخت عذاب آ پکڑے گا۔ اور مزید سن لو، اب تمہارے اور اونٹنی کے درمیان پانی پینے کی باریاں ہوں گی۔ ایک دن کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگوں کا ہوگا۔ اب اونٹنی آزادی کے ساتھ جہاں چاہتی پھرتی، چرتی اور اپنی باری کے دن پانی پیتی۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ اسے دیکھ کر قوم کے کچھ لوگ سچے دل سے ایمان لے آئے اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی سچے دل سے تصدیق کی۔ اب آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد دن بدن بڑھنے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم کے سردار سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ سردار سوچ میں پڑ گئے کہ ان لوگوں کا کیا کریں۔ ہم نے تو معجزہ اس لیے مانگا تھا کہ ہمیں پورا یقین تھا کہ ایسا کبھی نہ ہوگا، مگر اونٹنی تو نکل آئی اور اسے دیکھ دیکھ کر اسے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی بڑھتی تعداد سے ہمیں تو ڈر لگنے لگا ہے۔ اتنے میں ایک اور بولا، یوں تو ہم ختم ہو جائیں گے، ہماری سرداری مٹ جائے گی، ہماری حکومت تباہ ہو جائے گی اور آگے چل کر صالح بادشاہ بن جائے گا، پھر ہر بات میں اس کا حکم چلے گا۔ دیکھ لو، نبوت کے دعویٰ کی آڑ میں وہ خواہش پوری کر رہا ہے۔ بے شک صالح ایک جادوگر ہے جس نے چند عجیب باتوں کے ذریعے سیدھے سادے اور چرواہے قسم کے لوگ ساتھ ملا لیے ہیں۔ پھر سب سے بڑا سردار بولا، اے سردارو، یہ باتیں تو ہو چکی، بتلاؤ اب کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنی سرداری کو کیسے بچائیں؟ اس بڑھتے سیلاب کو کیسے روکیں جو عنقریب ہمیں لے ڈوبے گا؟ اب ہر ایک جو اس کی سمجھ میں آیا اپنی رائے دینے لگا۔ اتنے میں قوم سمود کا سب سے بڑا بدبخت اٹھا اور اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہنے لگا، میری مانو تو اس فتنہ کا سر ہی کاٹ دو۔ وہ کیا؟ سب نے حیرت سے پوچھا، کیا تمہاری مراد ہے کہ صالح کو قتل کر دیں؟ وہ شخص بولا، نہیں، بلکہ میرا مطلب اونٹنی ہے۔ میں تو اس سے تنگ آ چکا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم لوگ بھی میری رائے سے اتفاق کرو گے۔ ذرا دیکھو وہ ہماری زمینوں میں کیسی آزادی سے پھرتی ہے، چرتی ہے، پانی پیتی ہے اور ہمیں اسے روکنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ پھر سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ صالح اس اونٹنی کو دکھا دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس اونٹنی کو مار ڈالو اور بس، پھر قصہ ختم۔ حاضرین میں سے ایک بولا، اس معاملہ پر ایک بار پھر ذرا ٹھنڈے دماغ سے غور کر لو۔ اس بدبخت نے فوراً کہا، دوستو، یہ بات مجھ پر چھوڑ دو، میں نے اس اونٹنی کو قتل کرنے کا ایک بہت اچھا منصوبہ بنا لیا ہے۔ میں نے اس کام میں اپنے ساتھ 9 زبردست ڈاکو بھی ملا لیے ہیں جو میری مدد کریں گے۔ ان سب کو بھی صالح کی باتوں سے بے حد نفرت ہے۔ ذرا تم لوگ بتلاؤ کہ کیا صالح اور اس کے خاندان والے اتنے لوگوں سے اونٹنی کے قتل کا بدلہ لے سکیں گے؟ یہ طے کرنے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اگلے دن یہ سب ڈاکو و بدماش اس اونٹنی کے پیچھے ہو لیے کہ ذرا مناسب موقع ملے تو اس کو قتل کر دیں اور پھر اس کو قتل کر کے ایک جگہ پھینک دیں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے کسی نے اس اونٹنی کی لاش کو دیکھ لیا تو فوراً جا کر آپ علیہ السلام کو اطلاع دی۔ آپ علیہ السلام غم اور غصہ میں بھرے وہاں پہنچے تو لاش کے گرد جمع لوگوں سے کہا، تم لوگوں نے میری بات کی مخالفت کی، میرا حکم نہ مانا، خدا کے حکم کی بھی نافرمانی کی، تم سب کا ناس ہو، یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ اس پر ایک سرکش نے ہنستے ہوئے کہا اور آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تو پھر جلدی سے وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈرایا کرتے تھے، اگر سچے ہو تو کر دکھاؤ۔
اچھا پھر تیار ہو جاؤ، 3 دن بعد تم پر عذاب اترنے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا۔ 3 دن گزر گئے۔ جب چوتھا دن آیا تو پہلے لوگوں نے ایک زبردست دل دہلا دینے والی چنگاڑ کی آواز سنی۔ پھر بڑے زور کا زلزلہ شروع ہوا۔ اب سب کے سب حیرت اور خوف سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ جو عذاب ہم نے مانگا تھا وہ تو آ گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس زلزلے نے پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا اور وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ ان پر عذاب آنے والا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام عذاب آنے سے پہلے ہی ان ایمان والوں کے ساتھ یہ جگہ چھوڑ گئے تھے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کے ساتھ سب لوگوں کو بچا لیا۔ سمود کی یہ بستیاں آج بھی موجود ہیں۔ ان کے تباہ حال کھنڈر سب کے لیے باعث عبرت ہیں کہ جو لوگ خواہشوں میں سے حد سے آگے نکل جاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں نیکی اور سچائی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر، آمین۔